اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا یا رب العالمین اللہم انا نبرأ الیک من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذکائنا ونلتجئ الى حولک وقوتک یا ذا القوة المتین آمین یا رب۔ فی بیت الحبیب کے سلسلہ میں امہات الانبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس تذکرہ میں ہم نے آل عمران یعنی فیملی آف عمران علیہ السلام کے خاندان سے متعلق بات چیت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اور آل عمران وہ خاندان ہے کہ جن کا ذکر تفصیل سے قرآن میں موجود ہے، اور آل عمران ہی کے خوبصورت سلسلہ میں گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ عمران سلام اللہ علیہ وہ کہ جو القدس میں مسجد الاقصی کے امام تھے، اور اپنی قوم کے اندر ان کا ایک بہت بڑا اور ممتاز مقام تھا، اور ان کی زوجہ حنہ بنت فاقوز وہ جو معجزانہ انداز میں بہت زیادہ مدت کے بعد اولاد کی نعمت سے نوازی جاتی ہیں، اور وہ جن کے ہاں مریم بنت عمران جو کہ ام موسیٰ ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، تو اس خاندان کا ذکر ہم نے تفصیل سے دیکھا۔ اور حنہ بنت فاقوز اور ان کی بیٹی سیدہ مریم العذراء جو کہ ام عیسیٰ ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی جرأت، ان کا ایمان اور ان کی جو کشمکش تھی اس دنیا میں، اس کے بارے میں تفصیلاً جاننے کی کوشش کی۔ اسی خاندان کی ایک اور کڑی یا ایک اور سلسلہ جو سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ سے متعلق ہے۔ تو جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے یہ جانا کہ حنہ بنت فاقوز اور عیشا بنت فاقوز یہ دو ہی بہنیں تھیں جو فاقوز کی بیٹیاں ہیں، اور یہ آل عمران سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو حنہ بنت فاقوز یہ عمران کی زوجیت میں آئیں، اور ان کی دوسری بہن عیشا بنت فاقوز یہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں۔ اور عیشا بنت فاقوز ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی چونکہ ایسے خوبصورت اور ایمان والے خانوادے سے یا خاندان سے تعلق رکھتی تھی کہ یہ بہت متقیہ، صالحہ، عابدہ، زاہدہ خاتون تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی کہ باپ بھی نیک انسان، اور جس خاندان میں پیدا کی گئیں اور جس شخص سے نکاح کے تعلق میں جوڑی گئیں وہ نبی تھے، اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ۔ اور پھر ایک اور اعزاز جو ان کو ملتا ہے وہ یہ کہ ان کے ہاں بھی ایک معجزانہ ولادت ہوتی ہے، ایسی خاتون کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے والی اور اللہ تعالیٰ پر اپنے غیر متزلزل ایمان کے سبب سے کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس ہونے والی نہیں تھی۔ اپنے لوگوں میں عیشا العابدہ کے نام سے پہچانی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے
کہ یہ دونوں بہنیں بانج یعنی عاقر تھیں، اور بڑی بہن کی طرح ان کے ہاں بھی بہت مدت دراز تک کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حنا اور عمران کو اولاد کی نعمت سے نوازا اور ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا، تو یہ جو ان کے قریب ہی رہنے والا جوڑا تھا، یعنی عیشا اور سیدنا زکریہ، ان دونوں کے ایمان و یقین میں بھی مزید اضافہ ہو گیا۔ جب عیشا سلام اللہ علیہا نے یہ دیکھا کہ ان کی بڑی بہن حنا کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور ان کی بڑی بہن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے، بیت اللہ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے، اور ان کے شوہر یعنی عیشا کے شوہر سیدنا زکریا وہ اس بچی کی کفالت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں جس کی پیدائش بھی معجزانہ ہے، اور وہ بچی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی گئی ہے اس کے گھر کی خدمت کے لیے، اور وہ اس کے کفیل مقرر ہو گئے۔ تو ان ساری صورتحال کو دیکھ کر یہ عابدہ اور زاہدہ خاتون عیشا، جو کہ پہلے سے ہی صاحب ایمان تھی، لیکن ان کے ایمان و یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے یعنی دونوں میاں بیوی نے کچھ ایسے معجزات دیکھے کہ جن معجزات کے سبب بھی ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت اور اس کی قدرت کا یقین مزید پختہ ہوتا چلا گیا۔ اور قدرتی بات ہے کہ انسان جب دلائل کو دیکھ لیتا ہے یا نشانیوں کو دیکھ لیتا ہے یا معجزات کو دیکھ لیتا ہے، تو اگرچہ ایمان اس کے دل میں موجود ہو، لیکن یہ دلائل یا یہ معجزات انسان کے ایمان کو مزید بڑھا دینے اور مضبوط کر دینے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو عجب سلسلہ یہ ہوا کہ جب سیدنا زکریا اور ان کی زوجہ عیشا اپنی بھانجی کی خدمت کے لیے یا اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کے کمرے میں یعنی محراب میں جایا کرتے تھے، تو وہاں پر وہ عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے۔ ان مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ سیدہ مریم کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رزق آتا تھا، اور اس رزق میں سے پھلوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں تھے، اور مومن کی یہ شان ہے اور مومن کے ایمان کا یہ ایک حصہ ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہ دونوں میاں بیوی یعنی عیشا سلام اللہ علیہا اور سیدنا زکریہ علیہ السلام مسلسل دعا کرنے میں لگے رہے، اور اپنے دل میں جو اولاد کی فطری محبت تھی وہ اس کو بیدار کرتے ہی رہے اور دعا کرنے سے کبھی بھی اکتائے نہیں۔ بڑی بہن یعنی حنا بنت فاقوس کہ ہاں سیدہ مریم جیسی بیٹی کی ولادت کے تقریباً 10 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھی خوشخبری دی اور ان کی دعا کو قبولیت عطا کر دی۔ ایک دن سیدنا زکریہ علیہ السلام سیدہ مریم کی خبرگیری کے لیے محراب میں آئے، تو دیکھا کہ وہ معمول کے مطابق مختلف طرح کے پھلوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، تو ان سے یہ سوال کیا، حالانکہ وہ نبی اللہ ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں، لیکن یہ جو سوال و جواب تھا یا یہ جو ڈائلاگ تھا جو ان دونوں کے درمیان میں ہوا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتنا پسند کیا کہ اس کو قرآن مجید میں ذکر بھی کیا اور قرآن حکیم کا حصہ اس کو بنا دیا۔ تو یہ جو سوال و جواب ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ سیدنا زکریا سیدہ مریم علیہ السلام سے یہ پوچھتے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آ گئیں؟ انا لکی ھذا، اگرچہ وہ جانتے تھے، وہ نبی اللہ تھے، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات ہیں جو اس بچی پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ بچی بھی بہت خاص ہے، اور یہ مقام بھی بہت خاص ہے، اور یہ حالات جو ہیں وہ بھی بہت ہی خاص ہیں۔ تو ظاہری آثار سے مایوسی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دونوں میاں بیوی مل کر دعا کرتے ہیں، اور یہ جو دعا انہوں نے کی ہے وہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر ہوئی ہے، لیکن سورہ مریم کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ سیدنا زکریا کی اسی دعا کا حصہ ہیں، اور ابتدائی آیات میں تفصیل کے ساتھ ان کی دعا کو ذکر کیا جاتا ہے۔ سورہ مریم کی ابتدائی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ آواز میں پکارا تھا، اور کیا پکار تھی؟ قال رب انی وہن العزم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی میرے بال سفید ہو چکے ہیں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے تجھے پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں بے شک اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی، یعنی یہاں پر وہ عظیم خاتون جو عابدہ اور زاہدہ ہیں جن کا نام عیشا ہے، ان کا ذکر ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے ایک ولی، ایک وارث عطا کر دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب تو اسے اپنا پسندیدہ بنا لینا۔ سبحان اللہ، اتنی زبردست آیات ہیں جس میں آل عمران کی فیملی کے ایک حصے کا ذکر ہے، یعنی ایسے جوڑے کا ذکر ہے کہ جو عیشا اور زکریا علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو اب اگر ان آیات پر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر غیر متزلزل ایمان، اور پھر جب وہ دعا کرتے ہیں
تو اپنی ظاہری حالت و کیفیت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ میری حالت کیا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہیں، میرا سر سفید ہو چکا، یعنی اولاد پیدا ہونے کے جو آثار ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے. اور پھر غرض و غائط بھی بیان کر دی کہ یہ دعا میں کیوں کر رہا ہوں، غرض کیا ہے. وہ یہ ہے کہ انی خفت الموالی من ورائی، یہ غرض جو ہے یہ بھی پیش کر دی. اور پھر صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ اپنی بیوی عیشا کی حالت کا بھی تذکرہ کر دیا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. اور پھر بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں، ساری وجوہات سب اسباب بیان کرنے کے بعد پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک وارث کی دعا کرتے ہیں جو صرف ان کا وارث ہی نہ ہو بلکہ آل یعقوب کا وارث ہو، یعنی وہ کہ جو انبیاء کے سلسلہ کو جاری رکھنے والا ہو. دوسرے لفظوں میں وہ اپنا وارث بھی ایک نبی مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ، یعنی ایسی عظیم دعا ہے کہ جس میں وہ اپنے لیے ایسی اولاد مانگتے ہیں کہ جو نبوت کے مرتبے پر فائز ہو، اور وہ ان کی جو انہیریٹنس ہے، ان کا جو ترکہ ورثہ ہے، یعنی نبوت کا جو ورثہ ہے اس کو آگے لے کر چلنے والا ہو، اور وہ جو قوم کی اور لوگوں کی ہدایت کا اور لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا سبب اور ذریعہ ہو. اور پھر عجب بات یہ ہے کہ اس آیت کے آخری حصے میں وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کتنے کمال کے الفاظ ہیں یہ. اور اے رب تو اسے اپنا پسندیدہ بنا لینا. جب انسان اولاد کے لیے دعا کرتا ہے یا اولاد کی خواہش دل میں رکھتا ہے یا اولاد اللہ تعالیٰ دے بھی دیتا ہے، تب بھی کبھی کیا یہ خیال ذہنوں میں آتا ہے کہ ایسی اولاد ہو کہ جو رب کی پسندیدہ ہو؟ ہم انسان تو ان کو اپنا فرما بردار ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھنے والا ہی دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ہماری جو محبت ہے وہ سطحی اور مادی ہوتی ہے. لیکن سیدنا زکریا علیہ السلام جو عظیم دعا مانگ رہے ہیں، اتنی جامع دعا مانگ رہے ہیں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یعنی اے اللہ، اے میرے رب تو اسے اپنا پسندیدہ بنا لینا. تو یہ ان کی دعا کا تذکرہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس دعا کو قبول کرتے ہیں اور دونوں میاں بیوی کو اولاد کی نعمت کی خوشخبری دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب ذرا ان آیات پہ غور کیجئے کہ ظاہراً بچے کی پیدائش کے کوئی آثار موجود نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان و یقین بہت مضبوط ہے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں. اور پھر جب دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک ندا آتی ہے، ایک پکار آتی ہے، ایک پیغام آتا ہے. اور یہ پیغام صرف انبیاء ہی کو نہیں ملا کرتا، ہر اس ایمان والے کو بھی ملا کرتا ہے جو اپنے ایمان کو ہمیشہ بلندیوں پر لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور جو کبھی بھی کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. تو سیدنا زکریا اور ان کی زوجہ سیدہ عیشا کو جو خوشخبری ملتی ہے وہ یہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں اور اس کا نام یحییٰ ہے، یعنی ایسا بچہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اور اس کی ماں تو ابھی حمل سے بھی نہیں ہوئی ہے، تو اس سے پہلے ہی اس بچے کا نام رکھ دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نام منتخب کیا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے اس سے پہلے ایسا کوئی نام کسی کو دیا بھی نہیں ہے، کوئی اس کا ہم نام ہم نے بنایا بھی نہیں ہے. یعنی یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تک جو نام ان کو دیا گیا وہ نام کسی کا بھی نہیں تھا، وہ نام میں بھی منفرد تھے اور جو پیدائش تھی وہ بھی معجزانہ تھی. سبحان اللہ. یعنی آل عمران کے اندر ہم جتنے بھی ان کے حالات پڑھتے ہیں ہر طرف معجزات ہی معجزات نظر آتے ہیں. اب آگے چلیے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا بھی یقین کے ساتھ خود ہی مانگی تھی
कैफियत भी खुद ही अपनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने बयान की थी, और उस दुआ के पीछे जो वजूहात हैं वो भी खुद ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश की थी। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से खुशखबरी मिलती है तो वो इतनी गैर यकीनी कैफियत है कि खुद ही फिर से पुकार उठते हैं, क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलामुन, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है, वकानत इम्रअती आक़िरा, जबकि मेरी बीवी बांझ है, वक़द बलगतु मिनल किबरि इतिया, और मैं बुढ़ापे की आखिरी हद तक पहुंच चुका हूँ। सुभान अल्लाह। यानी एक इंतहाई ईमान का आला मकाम, क़द बलगतु मिनल किबरि इतिया, मैं तो बुढ़ापे की आखिरी हदों को पहुंच चुका हूँ, यानी कोई आसार ही नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जवाब आता है, क़ाल कज़ालिक, ऐसा ही होगा। क़ाल कज़ालिक, अब ये खुशखबरी अगर फरिश्ते के जरिए से आई थी तो क़ाला से मुराद फरिश्ता है, और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है कि ऐसा ही होगा। ये तेरे रब का फैसला है कि इसी हालत व कैफियत में अल्लाह ताला तुम दोनों को औलाद की नेमत से नवाजेगा। अब यहाँ पर देखिए जरा कि जिस तरह से ये सिलसिला कुरान मजीद में बयान हो रहा है, उससे ही ये मालूम होता है कि किसी भी तरह के कोई भी आसार विलादत के उस जोड़े के अंदर मौजूद नहीं थे, दोनों तरफ से। यानी एक तो होता है ना कि भाई एक के यहाँ नक्स है और दूसरे के यहाँ कुछ उम्मीद बाकी है, लेकिन यहाँ ये दोनों बातें मौजूद नहीं हैं। यानी जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ आती है सैयदा सारा के यहाँ औलाद के होने की, वो दरअसल सैयदा सारा का अकीम होना है, आखिर होना है। लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी उस पोजीशन में हैं कि उनके यहाँ औलाद पैदा हो सकती है, कि उससे पहले उनकी दूसरी बीवी हाजर के यहाँ औलाद पैदा हो चुकी है। और जब हम सैयदा मरियम की वालिदा की तरफ आते हैं और आले इमरान की बात करती हैं तो वहाँ पर भी अगरचे वो बहुत मुद्दत हो गई उनके यहाँ औलाद नहीं हुई, लेकिन फिर भी ज़ाहिरन कुछ आसार मौजूद हैं कि उनके यहाँ औलाद पैदा हो सकती है। तो सुभान अल्लाह, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो दरअसल कोई आसार ही बाकी नहीं है, और उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला ये आता है, क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिनुन वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु व लम तकु शैआ, तेरे रब के लिए ऐसा करना आसान है। क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिनुन, फरिश्ता कहता है तेरे रब ने ये कहा है कि मुझ पर ऐसा करना बहुत आसान है, मेरे लिए ऐसा करना कुछ मुश्किल नहीं है, और मैं इससे पहले तुझे भी तो पैदा कर चुका हूँ जबकि तू कुछ भी न था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के सिर्फ माँ से पैदा किया। और यहाँ पर दोनों माँ बाप तो मौजूद हैं, लेकिन उस कैफियत में कि जहाँ पर कुछ भी आसार बाकी नहीं है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे और अपनी बंदी यानी सैयदना ज़करिया और उनकी अहलिया सैयदा ईशा को ये खुशखबरी देते हैं कि इससे पहले भी तो हमने मौजज़ात दिखाए हैं और तुम्हें भी तो पैदा किया है, अब हमारे लिए ऐसा करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब अगली आयत जो है वो उससे भी ज्यादा अजब है, क़ाला रब्बी जअल्ली आया, तो फिर सैयदना ज़करिया ने कहा क्या मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी बना दीजिए, यानी मुझे मालूम तो हो कि कैसे ये होगा सब। तो निशानी फिर ये हुई, क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलास लयालिन सविया, कि तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तू अच्छा भला होने के बावजूद 3 रातों तक मुसलसल लोगों से बात न कर सकेगा। फिर ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला का वादा जो है वो पूरा होने का वक्त आ गया,
اور یہ دونوں میاں بیوی کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے، اور ان کے ذکر میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف میں اور اس کے سامنے سجود میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب ان کو یہ خوشخبری ملنی تھی، اور پھر ایسے ہی ہوا، دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، تو وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح و شام تسبیح بیان کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں باوجود اس کے کہ ان کی زبان میں کوئی سقم نہیں تھا، ان کو لوگوں سے بات چیت کرنے سے محروم کر دیا، یعنی وہ بغیر کسی تکلیف کے وہ پھر بھی بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہت کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے، اور نعمتوں کے ملنے کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ تسبیح اور حمد میں اضافہ کر دیا جائے اور شکر میں آگے بڑھا جائے اور زیادہ کثرت سے شکر ادا کیا جائے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیں تو انہی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جائے۔ یہ بڑی بدبختی اور بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ہی اس کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو خوشخبری دی تھی کہ 3 دن تک تم کسی سے بات نہ کر سکو گے، تو ایسا ہی ہوا، اور پھر معجزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ بھی اس طرح سے معجزانہ تھی، اور کچھ مفسرین کے خیال میں کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ جو نارمل پیدائش ہوتی ہے وہ تھی، یعنی ان کی والدہ یعنی سیدہ عیشہ جو ہیں وہ عام حالات کے مطابق 9 ماہ تک ان سے حمل میں رہی تھیں، اور پھر بچے کی پیدائش ہو گئی۔ اور سیدنا زکریا کا بات نہ کر سکنا دراصل ان کے بیوی کے حامل ہونے کی نشانی تھا، اور پھر ان دونوں نے سیدنا زکریا اور سیدہ عیشہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر و تسبیح میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا یحییٰ، جن کا نام بھی پہلے ہی رکھا جا چکا اور جن کی خوشخبری ان کے والدین کو دے دی گئی، ان کی جب وہ حمل میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، تو سیدہ عیشہ جو ہیں وہ بہت کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتی تھی، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے ہی متقیہ، صالحہ، عابدہ اور زاہدہ کے نام سے مشہور تھی، اور عابدہ تو ان کا خاص ٹائٹل تھا، خاص لقب تھا، وہ اپنے پوری قوم میں عابدہ کے نام سے یعنی کثرت سے عبادت کرنے والی کے نام سے مشہور تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیشہ کی گود بھر دی اور انہیں ایسے بچے سے نوازا کہ جو نہ صرف نبی تھا بلکہ اس کا جو وصف آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی، حصور، سید، یہ 3 خاص القابات ہیں جو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ نبی بھی تھے، حصور بھی تھے، اور سید بھی تھے۔ اب نبی یعنی یہ ایک معروف بات ہے، حصور سے مطلب ہے دراصل کہ وہ کہ جو قدرتی طور پر عورتوں سے بے رغبت ہے، اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں عمر میں برابر تھے، یعنی ان کی پیدائش جو ہے وہ قریب قریب ہوئی ہے۔ اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ انہیں بھی کتاب دی گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑ لو۔ اب یہ دراصل اس اولو العزم نبی کی بات ہے کہ جس کی والدہ عیشہ اس کی حمل کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتی ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور یقین بے انتہا ہے، اور ایسا بچہ کہ جس کے بچپنے کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ مبارک قرار دیا،
ان کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یعنی بچپن ہی سے ہم نے انہیں قوت فیصلہ عطا کر دی تھی۔ اب دیکھیں یعنی ایک بچہ کے جو معجزانہ بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو والدہ کا کردار ہے یا والدہ کا جو غیر متزلزل ایمان ہے اس کو بھی دیکھیے کہ ایسا بچہ کہ جس کو کتاب بھی دے دی گئی اور کتاب کو قوت سے پکڑ لینے کی تاکید کی گئی، اور پھر نبوت تو بعد میں ملی، اس کے بچپنے کو بھی مبارک بنا دیا گیا اور اس کے بچپنے کی بھی تعریف کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ ہم نے بچپن ہی سے اسے قوت فیصلہ دے دی۔ اور ایک اور وصف جو ان کی اولاد کا یعنی سیدہ عیشا اور سیدنا زکریا کی اولاد کا ذکر ہوتا ہے، یعنی سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی ہم نے اس بچے کو عطا کی۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بڑا اعزاز عیشا کی گود میں ڈالا اور کیا عظیم بچہ ان کو دیا کہ وہ کہ جو اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دیا جانے والا بچہ تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ انتہائی متقی نوجوان تھا۔ اور پھر اگلا وصف ان کا کیا ہوا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، ایسا بچہ سیدہ عیشا کی گود میں آیا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، ہم نے اسے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا تھا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، اور جس دن اسے دوبارہ اٹھا کر زندہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھا خوبصورت تذکرہ اور ذکر سیدہ عیشا علیہ السلام کا اور ان کے شوہر سیدنا زکریا علیہ السلام کا، اور سیدہ عیشا وہ کہ جو ام یحییٰ ہیں، یعنی نبی اللہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اور اب اس سے زیادہ تفصیل ہمیں نہیں ملتی، یہ تو معلوم ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا، اور یہ جرم کرنے والے یہودی تھے جنہوں نے اس کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء کو قتل کیا تھا، اور قرآن مجید نے ان کے اوپر یہ الزام بار بار رکھا ہے کہ ان کی عادت تھی کہ وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی انہوں نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ اور کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کی شہادت کے وقت ان کی والدہ جو ہیں وہ حیات تھی، اور وہ انتہائی صابرہ ماں تھی، اور صابرہ ماں اور صابر اور شاکر باپ جن کے بڑھاپے کی اولاد ان کو عطا ہوئی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، اور ان کو ایک شہید کی ماں کا اعزاز جو ہے وہ بھی نصیب ہوا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں ہوتی ہیں اس میں صبر و استقامت وہی دراصل ایسا وصف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے ایمان کی آزمائش کرے اور اس کی پرکھ ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو، اس مومن کو قوت بھی عطا فرمائے اور صبر بھی عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب وہ پہنچیں تو اس پر بہترین اجر پا سکیں۔ تو یہ تو خوبصورت اور دلچسپ تذکرہ تھا سیدنا زکریا علیہ السلام کی زوجہ عیشا بنت فاقوس جو ام یحییٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم وہ مختلف اور منفرد قصہ پڑھتے ہیں جس کو کچھ سبق پہلے ہم نے وہی پہ روک دیا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کا ذکر پڑھتے ہوئے، جس میں ہم نے ام اسماعیل زوجۃ سیدنا ابراہیم اور ام العرب العدنانیین یعنی عدنانی عربوں کی ماں، اور ام الذبیح یعنی ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل کی والدہ، اور وہ بچہ کہ جو صادق الوعد ہے، اور وہ بچہ کہ جس کی صفہ یا جس کی اوصاف میں یہ بھی کہا گیا کہ غلام حلیم، ایسا غلام، ایسا نوجوان لڑکا کہ جو حلیم تھا،
اس کا ذکر بھی پڑھتے ہیں. اور میں نے یہ ذکر اس لیے بھی وہاں پر روک دیا تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے امہات الانبیاء کا جو بنی اسرائیل کے ساتھ آتا ہے، اس کو مکمل کرنے کے بعد اب ہم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کا تذکرہ پڑھیں گے تو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس طرف سے اس شجرہ کو پڑھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ زوجۃ ابراہیم ہاجر علیہ السلام کا تذکرہ پہلے پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ذکر جمیل جو ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو بعض روایات کے مطابق، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، سیدہ ہاجر جو ہیں وہ قبطیہ مصریہ تھی، اور وہ مصری بادشاہ کی بہن اور امیرہ تھی. اور اس بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام سنوسرت تھا، اور شاہی خاندان پر حملہ ہوا اور پورے خاندان کو قیدی بنا لیا گیا، جس میں سیدہ ہاجر بھی موجود تھی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ کے دربار میں لے گئے مصر میں، کہ جس کے ہاں سیدہ ہاجر موجود تھی، اور جس نے اس سے پہلے کے بادشاہ کو تابع کر کے اس کے خاندان کو اپنی ملکیت میں لے لیا تھا یا اپنی غلامی میں لے لیا تھا. سیدہ بہت عزت و شرف والی نیک اور صالح خاتون تھی، اور کیوں نہ ہوتی، دراصل وہ عدنانی نسل جو ہے اسی سے تھی. اور سیدہ ہاجر جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک بڑے پلان اور بڑے منصوبے کے تحت اس مبارک خاتون کو ایک نبی کی تربیت میں دے دیا. اور نبی بھی وہ کہ جو عام نبی نہیں ہیں، وہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سرپرستی میں آ گئیں، ان کی زوجیت میں آ گئیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کیا تھی کہ وہ عدنانی عربوں کی نسل سے اس نبی کو پیدا کریں کہ جو افضل البشر نبی ہیں، اور اس خاتون کی اولاد سے آخری نبی کو پیدا کیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا خود اپنے خاندان کے بارے میں بتایا کہ ان کو سب سے بہترین خاندان میں پیدا کیا گیا اور بہترین حسب نسب کے مالک ہیں، جس کا ذکر آگے چل کے بھی تفصیل سے آئے گا. اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جلیل القدر خاتون کو یعنی سیدہ ہاجر کو منتخب کیا، اور انہیں ابراہیم خلیل اللہ کی زوجیت میں داخل کر کے ان کی تربیت اور ان کے عمدہ ایمان کو مزید جلا بخشنے کا بہترین انتظام فرما دیا. تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کئی سفر کیے ہیں، اور انہی سفروں میں سے کسی ایک سفر میں وہ مصر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر پھر انہیں جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں جا کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا موقع ملتا ہے. اور پھر سیدہ سارہ کے واقعہ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی ایک اس کی کنیز تھی یعنی سیدہ ہاجر، جس پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، وہ انہیں گفٹ کر دیتا ہے. تو سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجر کو اپنے شوہر کی زوجیت میں اپنی مرضی سے دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ ہاجر کے ہاں بیٹے کی نعمت پیدا کر دی، یعنی سیدہ ہاجر کو بیٹے کی نعمت سے نواز دیا. اب سیدہ ہاجر کے حالات و واقعات کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ ہاجر جب اولاد والی ہو گئی تو سیدہ سارہ کہ جو ان سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن عورت کے اندر جو ایک فطری غیرت ہے وہ بھی موجود ہے، اوبویسلی کہ وہ گوشت پوشت کا انسان ہے.
تو جب ان کی گود ہری ہو گئی تو سیدہ ہاجر کے دل، سیدہ سارہ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت وہاں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ سیدنا ابراہیم کی زوجہ سیدہ ہاجر سے ایک ایسی نسل چلائیں کہ جن سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جائے۔ تو سیدہ ہاجر کے القاب اور آداب تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سیدہ ہاجر قبطیہ امیرہ مصریہ ہیں اور ام النبی اسماعیل علیہ السلام ہیں، اعلیٰ حسب نسب والی، اور ایمان کی معراج کو چھونے والی ایسی عجیب و غریب خاتون کہ جو بہت قوت والی تھی، بہت حوصلے اور صبر والی تھی، اور نبی اللہ اور ذبیح اللہ کی والدہ، یعنی ایک یہ اعزاز ہونا بھی بہت کافی ہے کہ وہ کسی نبی کی والدہ ہوں، وہ نبی اللہ اور ذبیح اللہ کی والدہ ہیں، اور وہی کہ جو مکہ مکرمہ میں تنہا بیت العتیق کے قرب و جوار میں آباد ہونے والی ہیں۔ اگر ہم کعبۃ اللہ کی تصویر کو اپنے سامنے رکھیں تو اس ہستی کو ہم اور زیادہ بہتر انداز میں پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ وہ خاتون کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکم سے سیدنا ابراہیم کی مائیت میں ایسی جگہ پہ آ کر آباد ہوئی کہ جہاں پر پتھر ہیں اور بیابان ویرانہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان ہے، نہ چرند پرند، کچھ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجر کو اور ان کی گود میں موجود اپنے معصوم بچے کو لے آ کر یہاں پر آباد کر دیتے ہیں۔ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو یہاں پر چھوڑتے ہیں تو ان کی جو ایمانی کیفیت ہے اس کو اس جملے سے سمجھا اور ناپا جا سکتا ہے کہ جب بیاب و گیاہ وادی میں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر پلٹے تو اس عورت نے کس ایمان اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب ان کے پیچھے گئیں اور انہیں پکارا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں پر نہ کوئی انسان ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی حیوان ہے، نہ کوئی چرند پرند ہے، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں زندگی کے کوئی کچھ بھی آثار باقی نہیں ہیں، زندگی کا کوئی بھی ایک زندہ رہنے کا کوئی سبب اور ذریعہ موجود نہیں ہے، تو آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں کچھ جواب نہیں دیتے ہیں اور پھر وہ خود ہی ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب وہ اس بات میں اپنی گردن ہلاتے ہیں تو پھر سیدہ ہاجر جو ہیں وہ خود سپردگی اور استسلام کی ایک خوبصورت تصویر بن جاتی ہیں۔ میری بہنوں، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک عورت کا قصہ ہے، وہ عورت کے جسے کمزور سمجھا جاتا ہے، جسے مظلوم سمجھا جاتا ہے، جسے بے بس سمجھا جاتا ہے، ایک عورت کی داستان۔ وہ کیا جواب دیتی ہے؟ ایمان و یقین سے لبریز لہجے میں، ان اللہ لن یضیعنا، اگر ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور اپنی قدرت کاملہ سے ایک عورت کو منتخب کیا کہ وہ بیت اللہ العتیق کے پاس وادی مقدس میں آباد ہو۔ اس گھر کو دیکھیے اور ذرا چشم تصور سے اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے۔ کس کو منتخب کیا گیا اس گھر کی آبادی کے لیے، اس ویرانے کو زندگی کی رونق سے آباد کرنے کے لیے؟ کس کی اولاد کو یہاں لا کر بسانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ ایک عورت، اور وہ کہ جو ہاجر کے نام سے موسوم ہے۔
हाजर वहाँ पर आबाद होती हैं और काबतुल्लाह की اور وادی مقدس کی آبادی کا سبب بنتی ہے. اور یہ جو جملہ ہے ان اللہ لن یضیعنا، اس جملے کے اندر ایک عورت ہونے کے باوجود ان کا جو حسن الظن باللہ ہے وہ بہت عجب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کیسا اچھا ظن، کیسا اچھا گمان وہ رکھتی ہیں کہ ظاہری اسباب اور آثار کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اور اس کے پیچھے اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت یا کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں. اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس گھر کی آبادی کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ جو آیا ہے یہ بہت ہی اہم ہے جو سورہ ابراہیم ہی کے اندر ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کو یعنی اپنی زوجہ اور اپنے بچے اسماعیل کو وہاں پر آباد کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یہ ہے دعائے ابراہیمی کہ جو انہوں نے اپنے اہل خاندان اور پھر ان کی اولاد کے لیے کی. اور اس کی سب سے پہلی مخاطبہ کون ہے؟ وہ دراصل سیدہ ہاجر ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے، وادن غیر ذی زرع، وہ کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہے، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. اور پھر آگے جو بتاتے ہیں وہ یہ کس لیے، لیقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں. اور پھر اس کے بعد فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پوری دنیا کے انسانوں کو ان کی محبت سے آپ، پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو اس گھر کی محبت اور اس گھر کے قریب آباد ہونے والے لوگوں کی محبت سے تو آباد کر دے. تہوی الیہم یعنی سب کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے اور ان کو رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنے. تو یہ تھی دراصل وہ دعا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس ایک خاتون اور اس کی گود میں ایک معصوم بچے کے لیے اور ان کی پھر نسلوں کے لیے کی. اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اور ایمان رکھنے والی یہ خاتون جو بظاہر کمزور ہے، مگر کیا وہ خاتون واقعی کمزور خاتون تھی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ممتا کی محبت اور پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ایمان، ثبات اور پختگی والی یہ خاتون، ایسی عورتیں کم کم ہی پیدا ہوتی ہیں، اور ایسا اعزاز اور ایسا نصیب کم کم ہی کسی عورت کا ہوا کرتا ہے جو سیدہ ہاجر کو نصیب ہوا. میں کہتی ہوں کوئی عورت نبی تو نہ ہوئی، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ انبیاء کو جنم دینے والی اعلیٰ حسب و نسب والی عورتیں ہی تھیں. اب اس خاتون کے جو حالات ہیں ان کو ذرا چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ جب وہ وہاں پر رہ جاتی ہیں اور پھر جو سامان اور کھانے پینے کا کچھ بھی زیادہ رہا ان کے ساتھ موجود ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بھوک اور پیاس سے بلکتے بچے کی کیفیت ایک ماں سے دیکھی نہیں جاتی. اور ممتا کی ماری ماں جو ہے وہ بچے کی حفاظت کے لیے، بچے کی جان بچانے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیتی ہے، کوشش شروع کر دیتی ہے، اور بچے کی جان کو جو خطرہ ہے وہ ماں کے قدم رکنے نہیں دے رہا. اور چشم تصور سے ذرا دیکھیے کہ تنہا خاتون، ویرانہ، اور کھانا پینا کچھ نہیں ہے، زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، اور وہ اس تلاش میں کہ شاید کچھ کھانے پینے کو مل جائے، شاید کوئی شخص، کوئی انسان مدد کو آ جائے. ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے لگ جاتی ہیں. تنہا اور کمزور خاتون کے قدم تھمتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بچہ پیاس سے بلک رہا ہے. اور چشم تصور سے یہ بھی دیکھیے
کہ اگر بچے کا یہ حال ہے تو ماں کا کیا حال ہوگا. وہ ماں کے جس کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو چکا ہے، اگر ماں کے پاس کچھ کھانے کو ہوتا تو بچے کو بھی کھانا ملتا رہتا. لیکن دونوں کی حالت و کیفیت بہت عجب ہے. لیکن یہاں پر ایک اور آیت سامنے آ جاتی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ واقعہ دراصل خواتین اسلام کی پست ہوتی ہمتوں کو جوان جذبے دینے والا واقعہ ہے. اور جب بھی کسی کو کوئی آزمائش یا کوئی پریشانی یا کوئی مشکل یا حالات کی تنگی اور سختی پیش آئے تو میں یہ کہوں گی کہ بار بار سیدہ ہاجر کے واقعہ کو پڑھا جائے اور ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو ہمت، ان کا جو ولولہ ہے، اس سے سبق لیا جائے، اس سے اپنے ایمان کو سینچا جائے، ان سے رہنمائی حاصل کی جائے. تو وہ کمزور خاتون چکر پہ چکر لگاتی چلی جا رہی ہے. 60 چکر کاٹ لیے مگر کہیں سے کوئی مدد آتی نظر نہیں آتی. اور یہ بھی بات ذہن میں ہے کہ بچے کی حفاظت کے لیے بھی کوئی نہیں، بچے پر نگاہ بھی رکھنی ہے. تو بار بار اپنے بچے کی طرف نگاہ اٹھتی ہے اور اس کو بھی دیکھی جا رہی ہے اور اس کے لیے اسباب کی تلاش میں بھی ہے. آپ میں سے بہتوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ جگہ کہ جہاں پر آج حج اور عمرہ کرنے والوں میں سے ہر مرد اور عورت، یعنی ایسی عورت کے جس کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ہر مرد کو بھی دوڑایا، وہ جس کا نصیب ہوا اس گھر میں جانا، تو ہر مرد و عورت وہاں پر جا کے دوڑتا ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر سیدہ کا بچہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا اور پھر وہ دوڑ پڑتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچ جائے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا. وہ چاہتا تو اس ساری تگ و دو سے پہلے ہی اس بچے اور اس بچے کی ماں کو بچانے کے لیے کوئی انتظام کر دیتا. لیکن ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. پہلے مشکل آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا کر دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ محمد بن عبداللہ کہ جد امجد کی ایڑیوں کے رگڑنے کی جگہ سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. اس عورت کی بے قراری، اس عورت کی تگ و دو اور کوشش، اس پر جبریل بھی سلام کہتے ہوئے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ، کون کہتا ہے عورت کمزور ہے؟ جبریل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ وہ ان کی مدد کو آ جائیں، اور جبریل آ جاتے ہیں اور اپنے پر کی نوک سے زمین سے پانی کا ایک چشمہ جو ہے وہ بہا دیتے ہیں. تو صابرہ ماں کی جو دعا ہے یا اس کی جو کوشش ہے اس کو شرف قبولیت ملتا ہے اور پانی میسر آ جاتا ہے. وہ خاتون کہ جو تن تنہا اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہے اور پھر وہاں پر پانی کے ساتھ ہی اپنی آبادی شروع کر دیتی ہے. کعبۃ اللہ ہے جو کہ ابھی بنا نہیں، لیکن اس کے جوار میں ہی پانی کا چشمہ موجود ہے. اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے قبیلہ جرہم کا گزر ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو کچھ پانی کے آثار موجود ہیں، کچھ پرندے اوپر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ بھی پھر آ جاتے ہیں اور آ کے سیدہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ کیا وہ یہاں اس پانی کے قریب آباد ہو سکتے ہیں. تو سیدہ جو ہیں وہ ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں. تو اس طرح سے وہاں پر انسانوں کی آبادی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. پھر اس خاتون کا ایک اور عکس دیکھیے، ایک اور جو ہے شکل وہ بھی دیکھیے کہ تنہا اپنے بیٹے کی تربیت کرنے والی خاتون. صابرہ ماں کا بیٹا بھی صابر ہے. وہ خاتون کہ جس کے بیٹے کی شان اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کئی مقامات پر بیان کی ہے. اس میں سے ایک تذکرہ تو ان الفاظ میں ملتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. سورہ مریم کی آیہ نمبر 54 ہے. اور اذکر فی الکتاب اسماعیل، یعنی کتاب کے اندر اسماعیل کا تذکرہ ذکر کرو. انہو کان صادق الوعد، یعنی وہ نبی کے جن کا اعزاز یہ ہے، جن کو یہ ٹائٹل مل رہا ہے کہ وہ صادق الوعد ہیں. اور اس صادق الوعد کی ماں جو ہے وہ ہاجر ہیں. ایسے بیٹے کی تربیت کرتی ہے کہ جس کی شان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صادق الوعد وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی ہیں. اور پھر ان کا ایک وصف یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی. اور وہ ایسی ہستی تھے یعنی سیدنا اسماعیل کہ جو کان عند ربہ مرضیہ، اللہ تعالیٰ کے بھی پسندیدہ تھے. اب اس پسندیدہ شخصیت کے پیچھے ایک انتہائی اعلیٰ اخلاق اور کردار اور صبر اور ایمان والی ماں موجود ہے. ان کی شکل دیکھیے، ان کو ذرا تصور میں لائیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الانبیاء کی آیہ نمبر 84 میں سیدنا اسماعیل کا وصف یعنی ہاجر کے بیٹے کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کان کل من الصابرین. اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کل من الصابرین، سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. تو اس میں پہلا نام جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اور وہ کہ جو صبر کرنے والی خاتون یعنی ہاجر کے بیٹے ہیں. پھر ایک اور جگہ پہ ان کا تذکرہ ملتا ہے جو سورہ صاد کی آیہ نمبر 48 ہے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یعنی اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل وہ سب کے سب بہترین انسانوں میں سے تھے. تو اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی والدہ کے انتہائی فرما بردار تھے. اور یہ دراصل سیدہ ہاجر کی قربانیوں ہی کا ثمر ہے کہ سیدہ ہاجر اور سیدنا اسماعیل اور پھر ان کی اولاد میں یعنی عدنانی عربوں کے اندر محمد ابن عبداللہ پیدا ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا ایک اور منظر جو ہے اس کو بھی سامنے رکھیے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ وہ گاہے گاہے واپس آتے تھے اپنی بیوی اور اپنے بچے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے. اور سیدنا ابراہیم نے بے شمار سفر کیے ہیں اور ان کے سفر جو ہیں وہ بیت العتیق کی طرف بہت زیادہ تھے. اور ایک دفعہ جب وہ آئے اور دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو چکا ہے اور پھر اس کے ساتھ مل کر گھر کی تعمیر کرتے ہیں اور یہ حکم ان کو ملتا ہے کہ اب گھر کو بنایا جائے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ والی دعا بھی موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پھر آ کر بنیادیں کھودتے ہیں بیت العتیق کی اور پھر گھر کی بنیادوں کو اٹھا کر دیواروں کو اوپر کرتے ہیں. تو ذرا تصور میں لائیے کہ باپ بیٹا دونوں مل کر جو ہے وہ گھر کو بنا رہے ہیں. بیٹا جو ہے وہ اینٹیں اور پتھر اٹھا کے لا رہا ہے اور باپ جو ہے وہ گھر کی دیواروں کو اونچا کر رہا ہے. وہاں کہیں سیدہ ہاجر بھی موجود ہیں، وہ بھی اس گھر کی تاسیس میں، اس گھر کی بنیادوں میں، اس گھر کو اٹھانے میں وہ بھی وہاں پر شریک ہیں اس معاملے میں. اور کیوں نہ ہوتی، ان کا شوہر اور ان کا بیٹا کہ جن کے وصف میں قرآن بہت زیادہ تفصیل سے واقعات بیان کر رہا ہے، اور وہ جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قبولیت کی دعا کر رہے ہیں، وہاں پر سیدہ ہاجر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور پھر ان کی دعا آگے چلتی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو یہاں ہے یہ وہ دعا جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہوتی ہے، اور اس دعا میں سیدہ ہاجر بھی شامل ہیں. سیدنا اسماعیل اور سیدہ ہاجر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابعث فیہم رسولا، اے اللہ انہی کے اندر ایک رسول بھیج.
اور یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو قبول ہوتی ہے۔ تو سیدہ ہاجر جو ام العرب العدنانیہ ہیں، وہ ایک ایسے بیٹے کی تربیت کرتی ہیں کہ جو نہ صرف اپنے باپ کی معیت میں، اپنے باپ کی معاونت میں بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، بلکہ جب وہ لمحہ بھی آ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی اولاد کو تم اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کر دو، تو اس وقت بھی سیدہ کا جو کردار ہے وہ مثالی ہے۔ یعنی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے، بلکہ اس نے ایسا بیٹا تربیت کر کے پروان چڑھایا ہے کہ جو اپنے باپ کو یہ سوال ہوتے ہی کہ اے میرے بیٹے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، وہ فوراً سے اطاعت گزار ہو جاتا ہے۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو حکم ہوا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس آیت میں پس منظر میں ایک اور چہرہ جو ایک عورت کا چہرہ ہے، ماں کا چہرہ ہے، وہ بھی موجود ہے۔ ماں کی تربیت ہے کہ جس میں کہیں کوئی تردد نہیں، کہیں کوئی شک نہیں، کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی رکاوٹ بنتی ہو، بلکہ سر تسلیم خم کر دینے کی کیفیت وہاں پر موجود ہے۔ سیدنا اسماعیل اپنی والدہ کے فرما بردار تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ 90 سال کی عمر میں سیدہ ہاجر کی وفات ہوئی ہے، اور سیدنا اسماعیل کا نکاح انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا، اور ان کی اولاد کو بھی انہوں نے بیت اللہ کے ارد گرد آباد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور سیدنا اسماعیل کا اور ان کی والدہ سیدہ ہاجر کا جو تعلق ہے وہ بہت مثالی تھا، وہ ان کے فرما بردار تھے، اور دونوں ماں اور بیٹے نے مل کر بیت اللہ کے قریب جو آبادی ہے اس کو منظم کیا، اور اس گھر کو بھی آباد کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، عبادت سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اور پھر سیدہ نے بیت اللہ کے قرب و جوار میں اپنی اولاد کو یعنی اولاد اسماعیل کو پھلتے پھولتے اور آباد ہوتے دیکھا، اور پھر جب سیدہ کا آخری وقت آ گیا تو پھر سیدنا اسماعیل نے اپنی ماں یعنی سیدہ ہاجر کو کعبہ کے اندر دفن کیا، اور پھر سیدنا اسماعیل جب وفات پا گئے تو ان کی قبر بھی کعبۃ اللہ کے اندر ہی بنی۔ کعبۃ اللہ کی عمارت چونکہ بڑی تھی، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ جب ایک دفعہ طوفان آیا تھا تو ڈھہ گئی، تو اس کے بعد پھر ختیم جو ہے اس کا حصہ کعبۃ اللہ سے نکال دیا گیا، اور پھر جب ہم سب لوگ طواف کرتے ہیں، مسلمان طواف کرتے ہیں، تو حتیم کے باہر سے طواف کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حتیم کا جو حصہ ہے وہ دراصل کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے، جو عمارت میں آنے سے کسی وجہ سے رہ گیا، جس کی تفصیل تاریخ میں موجود ہے، لیکن پھر دوبارہ سے اس کے گرد دیوار بنا کے اس کو اس طرح سے نہیں بنایا گیا۔ تو حتیم دراصل وہ مقام ہے جس کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حصہ پہلے کعبۃ اللہ کے اندر تھا، اب اس کے باہر ہے، لیکن یہ دراصل وہ جگہ ہے کہ جہاں سیدہ ہاجر اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ دفن ہیں، اور اس کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں دونوں ماں بیٹا جو ہیں وہ وہاں پر دفن ہیں، اور کعبۃ اللہ کے سائے میں وہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، وہ کہ جو اپنے ایمان اور اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے بہت بلند مقام کی حامل تھی۔ سورہ الحج میں سیدنا ابراہیم اور ان کی اولاد کے ذریعے سے اس گھر کی آبادی کا ذکر موجود ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور اسے حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی شے کو بھی یا کسی کو بھی شریک نہ کرو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھو، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ جو بھی تیرے پاس دور دراز راستے سے چل کر یا پیدل یا دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر یہاں آئیں، وہ اس گھر کا حج کریں۔ تو حج اور مقامات حج اور فریضہ حج، ان سب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس پوری عبادت کے اندر اور ان سارے مناسک کے ادا کرنے کے اندر ایک بہت بڑا جو کردار ہے یا ایک بہت بڑی یاد جو ہے وہ دراصل سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل کے ساتھ ساتھ سیدہ ہاجر کی بھی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو کچھ مبالغہ نہیں کہ اس پورے قصے کے اندر اور کعبۃ اللہ کی آبادی کے اندر اور مناسک کی ادائیگی کے اندر جو زیادہ حصہ ہے وہ دراصل سیدہ ہاجر کا ہے۔ وہ خاتون کہ جن کے منہ سے یہ لفظ ادا ہوئے جب انہوں نے چشمہ ابلتے ہوئے دیکھا، پانی کا چشمہ ابلتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاؤں میں دیکھا کہ زم زم، اس خاتون کے ہونٹوں سے پھسلنے والے یہ الفاظ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کی زبان پر آئیں گے، زم زم۔ اس سے بڑی یاد اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں دراصل وہ ہمت دے اور وہ ایمان دے کہ ہم ایک عورت ہونے کے ناطے اپنے عورت ہونے پر فخر کر سکیں اور اپنے ایمان کو بلندیوں تک پہنچا سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔